اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ سرمایہ کاری میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بری کمپنیوں کا انتخاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ پورا سچ نہیں ہے۔ وہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک صحیح کمپنی کو غلط مقصد کے لیے چن لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی باریک بات ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت دلچسپ سوال کا جواب تلاش کریں گے: ایفرٹ کیوں نہیں جیتا؟ اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ ایف ایف سی کو ڈویڈنڈ کا بادشاہ اور فاطمہ کو گروتھ کا بادشاہ کیوں سمجھا جاتا ہے۔ چلیں پاکستان کے فرٹیلائزر سیکٹر کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں بات شروع کرتے ہیں ایک عام مسئلے سے، یعنی سرمایہ کار کا الجھا ہوا پورٹ فولیو۔ یہ وہ صورتحال ہے جب گروتھ اور انکم اور استحکام اور پھیلاؤ سب آپس میں گڑمڑ ہو جاتے ہیں۔ یہ الجھن پیدا ہی تب ہوتی ہے جب سرمایہ کاری کے پیچھے کوئی واضح مقصد نہ ہو۔ ایک ہی پورٹ فولیو سے مستحکم آمدنی بھی چاہیے، تیز رفتار ترقی بھی چاہیے اور مستقبل کے موقع بھی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی بھی مقصد ٹھیک سے پورا نہیں ہو پاتا۔ تو اس الجھن سے کیسے نکلا جائے؟ حل ہے ایک واضح فریم ورک، ایک منظم سوچ۔ یہ ہمیں صرف حالات پر رد عمل دینے کے بجائے ایک باقاعدہ طریقے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جہاں کمپنیوں کو اچھا یا برا نہیں بلکہ ان کے کردار کے مطابق پرکھا جاتا ہے۔ یہ وہ 5 پرتوں والا تجزیاتی فریم ورک ہے جو پروفیشنلز استعمال کرتے ہیں۔ پہلا، ارننگز کا معیار، یعنی کیا منافع حقیقی ہے۔ دوسرا، توانائی کی سیکیورٹی۔ تیسرا، کیپٹل ایلوکیشن۔ چوتھا، اسٹریٹجک پوزیشننگ۔ اور پانچواں اور سب سے اہم، سرمایہ کار کا نتیجہ، یعنی یہ ڈویڈنڈ کی کہانی ہے یا گروتھ کی۔ چلیں ایک اہم اصطلاح کو سمجھتے ہیں: کیپٹل ایلوکیشن۔ یہ سننے میں شاید مشکل لگے، لیکن اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے۔ کمپنی اپنے منافع کے ساتھ کر کیا رہی ہے؟ کیا وہ اسے شیئر ہولڈرز میں واپس بانٹ رہی ہے یا مستقبل کی ترقی کے لیے سمجھداری سے دوبارہ لگا رہی ہے؟ یہ ایک سوال کسی بھی کمپنی کی پوری حکمت عملی کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تو آئیے اب اپنے تجزیے کے پہلے کردار سے ملتے ہیں، ڈویڈنڈ کے بادشاہ کا قلعہ، یعنی فوجی فرٹیلائزر کمپنی ایف ایف سی کا تجزیہ۔ ایف ایف سی کو بادشاہ کیا چیز بناتی ہے؟ اس کا بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا، قیمتوں پر مضبوط کنٹرول، ایک گہرا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اور آمدنی کے کئی الگ الگ ذرائع جو اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر اس کے کلچر میں، اس کی روح میں ڈویڈنڈ دینا شامل ہے۔ ایک بات سمجھ لیں، ایف ایف سی کی کہانی میں کوئی سنسنی نہیں ہے، یہ قابل اعتماد ہے، اور جو ڈویڈنڈ سرمایہ کار ہوتے ہیں وہ دراصل یہی بھروسہ، یہی انحصار خرید رہے ہوتے ہیں۔ یہ استحکام کی کہانی ہے جان کی نہیں۔ اچھا، ایک بادشاہ سے تم مل لیے، اب اپنی توجہ دوسرے بادشاہ کی طرف کرتے ہیں، گروتھ کے بادشاہ کی امنگ، یعنی فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی، فاطمہ کا تجزیہ، اور یہ ایک بالکل ہی مختلف کہانی ہے۔ یہاں دونوں کمپنیوں کا بنیادی فلسفہ بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایف ایف سی دولت کو تقسیم کرتی ہے، جبکہ فاطمہ دولت بناتی ہے۔ ایک آج کیش فراہم کرتا ہے، دوسرا کل کے لیے اثاثے کھڑے کرتا ہے۔ تو فاطمہ کا یہ گروتھ انجن چلتا کیسے ہے؟ دیکھیں، کم ڈویڈنڈ کی ادائیگی کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ دوبارہ سرمایہ کاری۔ یہ کمپنی صرف فرٹیلائزر تک محدود نہیں، بلکہ مائننگ اور ایکسپلوریشن جیسے نئے میدانوں میں بھی قدم رکھ رہی ہے۔ یہ مستقبل کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے اور ساتھ ہی فارن ایکسچینج کے خطرے سے بھی خود کو بچا رہا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم نکتہ یاد رکھنے والا ہے: حقیقی ترقی ہمیشہ ایک پہلے سے مضبوط بنیاد کو مزید وسعت دینے سے آتی ہے۔ فاطمہ کوئی چھوٹا کھلاڑی نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جو مزید پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو پھر ایفرٹ کا کیا ہوا؟ وہ اس کہانی میں کہاں ہے؟ یہی ہمارے تجزیے کا مرکزی سوال ہے کہ اینگرو فرٹیلائزرز یعنی ایفرٹ اس دوڑ میں کیوں نہیں جیتا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے: ایفرٹ کوئی کمزور، ناقص یا کمتر کمپنی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ کسی ایک انتہا پر کھڑی نہیں ہے، نہ تو یہ خالص آمدنی کا ذریعہ ہے اور نہ ہی خالص گروتھ کا انجن۔ ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں، ساری کہانی خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ ڈویڈنڈ کی ادائیگی کو دیکھیں تو ایف ایف سی سب سے آگے، فاطمہ سب سے پیچھے، اور ایفرٹ درمیان میں۔ گروتھ کی کہانی میں فاطمہ سب سے مضبوط، ایف ایف سی سب سے پیچھے، اور ایفرٹ ایک بار پھر درمیان میں۔
اس کا کردار خالص آمدنی یا خالص گروتھ کا نہیں بلکہ توازن کا ہے۔ تو ایفرٹ کی اصل شناخت کیا ہوئی؟ ایفرٹ استحکام، بحالی اور بہترین آپریشنل کارکردگی کی ایک ملی جلی کہانی ہے۔ یہ ان سرمایہ کاروں کے لیے بہترین ہے جو اپنے پورٹ فولیو میں توازن چاہتے ہیں، نہ کہ کسی ایک انتہا کا انتخاب۔ تو اس تمام بحث کا، اس پورے تجزیے کا حاصل کیا ہے؟ یہاں جو سب سے گہرا سبق ہے وہ اسٹاک کے بارے میں ہے ہی نہیں بلکہ خود سرمایہ کار کے بارے میں ہے۔ ایک سرمایہ کار کو خود سے کیا پوچھنا چاہیے؟ اگر بھروسے مند مستقل آمدنی چاہیے تو انتخاب ایف ایف سی ہے۔ اگر دولت میں مسلسل اضافہ اور گروتھ چاہیے تو انتخاب فاطمہ ہے۔ اور اگر ان دونوں کے بیچ توازن اور استحکام چاہیے تو پھر انتخاب ایفرٹ ہے۔ ہر کمپنی کا ایک واضح کردار ہے۔ اکثر لوگ غلط سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون سا اسٹاک بہترین ہے۔ اصل اور فیصلہ کن سوال یہ ہے، ایک سرمایہ کار کے طور پر آپ کی اپنی شناخت کیا ہے؟ آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کی ضرورت کیا ہے؟ جب کوئی سرمایہ کار اس ایک سوال کا جواب ایمانداری سے تلاش کر لیتا ہے تو پھر اسے اسٹاک نہیں چننا پڑتا، بلکہ صحیح اسٹاک خود بخود اس کے لیے منتخب ہو جاتا ہے۔